ابھی اگلا سوال عمر وحید صاحب کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم، مسئلہ نمبر 88 میں آپ نے وعلیکم بیان السلام۔ کیا کہ نبی نبوت تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے اللہ کا تعارف تھا، اور آپ کون سی شریعت کو فالو کرتے تھے؟ دیکھیں نبی الاسلام کو تو تعارف چھوڑ دیں، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اللہ کا تعارف ہے تو تبھی عبداللہ نام ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا۔ اگر یہ تعارف نہ ہوتا تو یہ نام تو نہ رکھا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ کرتی تھی اس وقت۔ اور رہ گیا نبی الاسلام کون سے دین پہ تھے؟ دین فطرت پہ تھے، دین ابراہیمی کے اوپر تھے۔ جس تک پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو تو وہ فطرت کے اوپر ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائی برتھ پیغمبر تھے، اور اس کی دلیل قرآن میں ہی موجود ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے میں نے عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے۔ آیت نمبر 15-16 میں۔ کیا تمہیں پھر بھی عقل نہیں آتی اس معاملے میں کہ یعنی میری زندگی ایک روشن کتاب کی طرح تمہارے سامنے موجود ہے، کہ میں نے کسی فلاسفر کی شاگردگی نہیں کی، کسی شاعر سے کوئی شاعری نہیں سیکھی، اس کے باوجود میں ایک ڈائنامک لائف گزار رہا تھا، ایک تاجر تھا، اور اچانک کیا ہوا ہے کہ میں ایسا کلام لے کے آ گیا ہوں کہ شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے ہیں۔ تو یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ میں عمر کا اتنا اچھا خاصا حصہ تم میں گزار چکا ہوں؟ یعنی میری اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ میں صادق اور امین ہوں، اور یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں اس پہ میرا پرانا کریکٹر جو ہے گواہ ہے اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو گواہی کے طور پر پیش کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ابراہیمی کے اوپر تھے جو وہاں پہ رائج تھا۔ اس میں شرکی ایکٹیویٹیز تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی کہ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی ہے، کسی حرام کام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کے قریب تک نہیں گئے ہیں۔ رہ گیا شریعت کو فالو کرنے سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ نماز پڑھنا یا یہ وہ، تو ایسا تو کوئی نہیں تھا۔ نماز والا سلسلہ تو آپ کا غور و تفکر والا سلسلہ غار حرا میں شروع ہوا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، اور اس کے بعد بھی مکے میں آلموسٹ 13 سال تک، بالکل مکے دور کے اینڈ پہ جا کے واقعہ معراج ہوا ہے، اور اس میں 5 نمازوں کا شیڈول ہوا ہے۔ ورنہ تو صحابہ کرام بھی پہلے 13 سال تک اعلان نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ تہجد کی نماز، رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، جو سورۃ المزمل میں ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کے وقت تم قیام کرو، تھوڑا کرو۔ پوری رات جاگتے تھے تو کہا گیا کہ چلو 1/3 یا آدھی رات تک کرو۔ اور پھر جب 5 نمازوں کا شیڈیول نازل ہو گیا تو رات کا قیام پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی، نبی الاسلام کے لیے باقی رہی۔ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ یہ آپ کے لیے خاص ہے، تہجد کی رات کی نماز۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا، یعنی مقام شفاعت پہ، جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا۔ محمود سے مراد جس کی تعریف کی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک اللہ کی حفاظت میں تھے۔ باقی اس میں جو بریلوی اور بعض دیوبندی غلو کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اس وقت بھی پتا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن میں واضح ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی طرف خود رفتہ پایا اور آپ کو ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچا دیا۔ اور سورہ اشورا کے اینڈ میں ہے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے واقف تھے، نہ ایمان کی تفصیلات سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ذریعہ بنایا آپ کے لیے۔ تو بیسک لیول کا ایمان تھا، اللہ کو ایک ماننا، یہ ساری چیزیں تفصیلات آپ کو نہیں پتا تھی، ورنہ تو نبی علیہ السلام کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ باقی جو کوئی بحیرہ راہب والی روایتیں ترمذی میں اور باقی جگہ دلائل النبوہ میں ملتی ہیں، وہ کمزور روایتیں ہیں، قرآن و حدیث اسے سپورٹ نہیں کرتی۔ ایک حدیث ہے البتہ صحیح مسلم میں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یعنی بالکل جب آپ کی بعثت کا وقت قریب آیا تھا نا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ غیر معمولی اس طرح کے معاملات کرنے شروع کر دیے تھے۔ بچپن میں بھی 1-2 واقعات ہوئے جو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، یہ بہت ایکسٹراڈنری واقعات آپ کے ساتھ ہوئے، لیکن یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو پتا تھا کہ آپ پیغمبر بننے والے ہیں، ورنہ جو آپ کو بعد میں قتل کرنا چاہ رہے تھے چھوٹی عمر میں نہ قتل کر دیتے۔ آپ کی اتنی ڈائنامک لائف تھی مکے میں، تو یہ بالکل کہانی ان لوگوں نے بنائی ہے، خام خواہ اس کو عیب سمجھتے ہیں پیغمبر کے حق میں۔
کہ جی اگر ہم یہ مان لیں کہ پیغمبر کو بعد میں پتہ چلا، بھئی بعد میں پتہ چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے کی زندگی اس کی غلط تھی. نہیں، قرآن میں تو بڑے سخت الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کیے ہیں. جب ان کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں واپس آئے ہیں تو فرعون نے کہا کہ تم نے ہمارا بندہ مارا تھا، تو انہوں نے تو بڑا اس میں لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ مجھ سے اس وقت کام ہوا جب کہ میں ضالین میں سے تھا. اب میں ترجمہ نہیں اس کا کرتا، چلے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہدایت کی تلاش میں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل اپنی طرف سے چیزیں بناتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو آپ علیہ السلام پر کب کبھی طاری ہوئی، سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، اپنے کزن ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عنہ قریب مبعوث کرے گا پیغمبر بنا کر. یہ تو بھی ابتدائی ہے نا، اس وقت نبی علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، ابھی آپ کو رسالت کا حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ نے عوام الناس تک پہنچانا ہے. اور عنقریب آپ کے یہ لوگ آپ کو مکے سے نکال دیں گے. تو نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، آپ نے کہا کہ یہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے جب کبھی بھی کسی پیغمبر نے توحید کی بات کی ہے نا، اس کے علاقے کے لوگوں نے اس کے ساتھ یہی کیا ہے. یہ سچ ہوتا ہی اتنا کڑوا ہے. تو آج بھی دیکھ لیں، ہم جب سچائی کی بات کرتے ہیں تو کتنے لوگوں کو ہضم ہوتی ہے. پیغمبروں سے نہیں، ان کے بڑوں نے سنی، تو ان بڑوں کے ان چھوٹوں نے ہم سے کہاں سے پیغمبروں والی بات سننی ہے. ہم تو پیغمبروں کے ڈاکی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام اجمعین. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال ساحل چودھری صاحب کی طرف سے ہے. صالح چودھری، آپ آل امیہ کو کنڈیم کرتے ہیں جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر حکومت میں آئے، لیکن آپ طالبان کو کنڈیم نہیں کرتے جو افغان لوگوں پر ایسے ہی مسلط ہو گئے. دیکھیں یہ تو ایک پولیٹیکل کوسچن ہے، ایک پوری ڈاکٹرن ہے. اس کا کوئی تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ جو قرآن و سنت کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہوں. آل امیہ کا تعلق چونکہ صحابہ کرام کے قتل کے ساتھ ہے، حضرت علی کے خلاف بغاوت کرنے کے ساتھ ہے، خلافت راشدہ کو ختم کرنے کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام کی نافرمانیوں کے ساتھ ہے، وہ نافرمانیاں جو احادیث میں رپورٹ ہوئی ہیں. رہ گیا بعد میں جتنے بھی اعمال ہو رہے ہیں ان کے اوپر دو رائے ہو سکتی ہیں کسی کی. یعنی کوئی سلطنت عثمانیہ کو صحیح بھی سمجھ سکتا ہے، غلط بھی سمجھ سکتا ہے، اس کی اپنی مرضی. احادیث سے وہ صرف اپنا اجتہاد پیش کرے گا، بنو عباس سے متعلق اجتہاد پیش کرے گا، آج کے حکمرانوں سے متعلق اجتہاد کرے گا. لیکن بنو امیہ نے جو کچھ کیا ہے وہ تو بخاری مسلم کی احادیث ہے، نبی علیہ السلام کی نصوص ہیں اس کے بارے میں، اس لیے ہم اس کو اس حوالے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. طالبان کے حوالے سے جب طالبان کی حکومت آئی ہے میں نے اپنا ورڈکٹ دے چکا ہوں اس کے اوپر. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اوپر زیادہ ڈسکشن کرنے کا، کیونکہ اس کا تعلق بخاری مسلم اور قرآن حکیم کے ساتھ نہیں ہے. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال راشد سعید صاحب کی طرف سے ہے. اگر کوئی کسی کو گولی مار رہا ہے تو کوئی اس کی جان بچانے کے لیے سامنے آ جائے، سامنے آنے والے کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ گولی مجھے لگے گی تو میری موت ہو سکتی ہے، تو کیا یہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا؟ بڑا مشکل سوال کر دیا جی آپ نے، بڑا مشکل سوال کر دیا ہے. اب یہ کون ڈیفائن کر سکتا ہے اس وقت؟ باقی اس میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اگر چور تیرے گھر میں گھس آئیں تو ان سے لڑ، اگر تو نے انہیں قتل کر دیا تو تیرے پہ کوئی قدغن نہیں، اور اگر تو مارا گیا تو اللہ کے حضور شہید ہے. اس کے تحت اگر کسی کی جان بچانے کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے تو بجائے یہ کہ گولی کے سامنے آنے کے کوئی اپنی کو گولی کا بندوبست کر لیں. پھر بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ کبھی اس طرح جس طرح باڈی گارڈز ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیز یہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی اس طرح قربانی کرنی ہوتی ہے، تو اس کا جواز موجود ہے. ظاہر ہے کہ ظالم کا ظلم کا مقابلہ کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے نا، یا تو آپ اس گولی والے کو گولی مار دیں، یا کسی طریقے سے آپ جو بھی آپ کا ٹیچر ہے یا آپ کا کوئی پیر ہے یا آپ کا عالم دین ہے یا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے یا آرمی چیف ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے جان اس لیے دے رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی جان مجھ سے زیادہ قیمتی ہے نیشن کے لیے، امت کے لیے، تو وہ اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا. نیکسٹ. اگلا سوال حسن اختر صاحب کی طرف سے ہے. میں ایک موبائل ایپلیکیشن کے آئی ڈی پر کام کرنا چاہتا ہوں، وہ ایپلیکیشن بینک یوزر کے لیے لون لینے میں مدد کرے گا،
کیا اس طرح کا آئیڈیا پر کام کرنا جائز ہے؟ اس کی انکم حلال ہوگی؟ میں تو اس میں ایک ہی ورڈک دوں گا کہ اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور دنیا میں بڑے کام ہے کرنے والے. اگر آپ کو ڈائریکٹلی پتا چل گیا نا کہ اس کا صرف یہی یوز ہے، پھر تو آپ پیچھے ہٹ جائیں. اگر اس کے ملٹیپل یوز ہیں جن میں حلال بھی ہیں، پھر آپ کر سکتے ہیں. جس طرح چھری سے بندہ بھی مارا جا سکتا ہے، مرغی بھی ذبح ہو سکتی ہے، سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے. اگر اس ایپلیکیشن کے ملٹیپل یوز ہونے ہیں اور جگہوں پر، پھر تو آپ ضرور کریں. اور اگر صرف پیورلی آپ سے وہ اسی کام کے لیے بنوا رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹ جائیں اور کسی کو کرنے دیں. نیکسٹ. اگلا سوال کاشف ملک صاحب کی طرف سے ہے. آپ اکثر کہتے ہیں کہ فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے اور خطیب والی روایت بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری الفاظ پر اسے ڈانٹا، لیکن لفظ عشق رسول پر آپ نے ظاہر پر فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ یہاں آپ نے بات نیت پر ڈال دی. نوٹ میں عشق، وہاں بھی نہیں. ہاں جی، عشق رسول جو لفظ ہے، اس میں قرآن و حدیث میں کام و مانعت آئی ہے جس کی بنیاد پہ میں یہ کام کروں. عشق کا لفظ کہیں قرآن و حدیث میں ہے کہ جس کے اوپر یہ والا ہنگامہ کھڑا کیا جائے؟ کوئی بھی لفظ جو کسی زبان میں مستعمل ہوتا ہے، یعنی استعمال ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر شرعی گرفت نہیں ہوتی. اس کو آپ یوں سمجھیں، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دو خواب بیان کرنے والوں کے ایک خواب کے یہ لفظ خواب اردو میں لکھا جاتا ہے لیکن پڑھنے میں خواب ہے، واو سائلنٹ ہو جاتی ہے. خواب کے جواب میں کہا تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا. تو یہی ہمارے جو ملک صاحب ہیں، کیا حضرت یوسف سے کہیں گے کہ آپ کو رب کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا؟ پیغمبر ہو کے آپ نے رب کا لفظ اس کے مالک کے لیے استعمال کیا، تو اس لیے کیا کہ وہ مستعمل تھا، وہاں پہ یوز ہوتا تھا یہ لفظ. کسی بھی معاشرے میں، جس طرح اردو زبان میں اگر عشق رسول ہے تو یہ جو اہل حدیث اس میں بڑا غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی عشق تو مجازی کے لیے اور اس میں کوئی سیکس انوالو ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. جو عشق رسول لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں کہیں اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک لفظ مستعمل ہو چکا ہے ایک زبان کے اندر. جس طرح خدا کا لفظ فارسی میں، اردو میں اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، گاڈ کا لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی اہل حدیث نے گاما کھڑا کیا جی یہ تو دیوتا کو کہا جاتا ہے. بھئی وہ چھوٹے جی سے ہوتے ہیں، بڑا جو گاڈ جی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، بڑے جی کے ساتھ، وہ بڑے خدا کے لیے، اسے آپ بھگوان کہہ لیں، آپ اسے گاڈ کہہ لیں، آپ اسے اللہ کہہ لیں، خدا کہہ لیں، الہ کہہ لیں، جو بھی ہے. تو جو الفاظ مستعمل ہوتے ہیں نا کسی زبان میں، تو ان کو آپ یوز کریں گے. تو چونکہ یہ لفظ قرآن و حدیث میں کہیں پہ اس لفظ کے اوپر کوئی گرفت آئی نہیں ہے، تو ہم کیوں گرفت کریں اس کو، کیوں ہنگامہ کھڑا کریں اس لفظ کے اوپر؟ اس طرح تو پھر بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. اب امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام صحیح البخاری تو نہیں رکھا، اس کا نام انہوں نے رکھا تھا الجامع الصحیح. صحیح البخاری تو ہم کہتے ہیں، امام مسلم نے اپنی کتاب کا نام صحیح مسلم نہیں رکھا، ہم کہتے ہیں صحیح مسلم. اس طرح کی ہم نے کئی چیزیں. اب یہ دیکھیں تاریخ ابن کثیر ہم کہتے ہیں، امام ابن کثیر نے تو اس کا نام رکھا تھا البدایہ والنہایہ. تاریخ تبری ہم کہتے ہیں، لیکن اس کا نام انہوں نے رکھا تھا تاریخ الامم والملوک، امتوں اور بادشاہوں کی تاریخ. وہ حضرت آدم سے شروع ہو کے انہوں نے نبی علیہ السلام اور وہ سے لے کے اپنے زمانے تک ساری تاریخ لکھی ہے، پوری انسانیت کی تاریخ لکھی ہے انہوں نے. تو بعد میں لوگوں نے نام رکھ لیے ہیں. تو جب نام مستعمل ہو جائے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں اسرائیل کا لفظ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا. قرآن میں لفظ ہے ملک الموت، موت وارد کرنے والا فرشتہ. لیکن امام تبری نے اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر تبری کے اندر یہ لفظ سلف سے، تابعین تبع تابعین نے یوز کیا ہے اسرائیلی روایات کی بنیاد پہ. ہمارے قرآن و سنت میں تو 3 نام آئے ہیں جو بڑے، یعنی فرشتوں کے بھی حق 4 یار ہیں نا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. لیکن جو اسرائیل ہے نا، اس کا نام قرآن و سنت میں نہیں آیا، ملک الموت آیا. لیکن ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ مستعمل ہے، پہلے سے چل رہا ہے. تو جو لفظ مستعمل یعنی استعمال ہو جائے کسی زبان میں اور اسے اس شخصیت کے اعتبار سے معیوب نہ سمجھا جاتا ہو. مجھے بتائیں عشق رسول کے لفظ کو، اب تو اللہ کا شکر ہے کہ کافی سارے اہل حدیث بھی بریلویوں کو سمجھانے کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں، ورنہ پہلے تو یہ لوگ بڑا ہنگامہ کھڑا کرتے تھے جی وہ عشق تو کوئی اپنی ماں کو کہہ سکتا ہے کہ عشق ہو گیا ہے، کوئی اپنی بہن کو کہہ سکتا ہے. ان لوگوں کی عقل کام کرتی ہے یار خدا کے لیے. جب نبی علیہ السلام کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے
اس میں سیکس والا ایلیمنٹ تو آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب کوئی فیمیل اور میل والا چکر ہی نہیں اس کے اندر. تو یہ تو ایک مستعمل لفظ ہے، اس کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ محبت رسول لفظ استعمال کریں، لیکن اس کے اسپیلنگ بھی صحیح کر لیجئے گا. یہ لفظ محبت نہیں ہوتا، محبت ہوتا ہے. یعنی زبر ہے محبت، محبت نہیں ہے، پیش نہیں ہے، یہ محبت لفظ ہے. تو محبت رسول لفظ آپ استعمال کریں. اب دیکھیں وہ اگلے دن ایک شیعہ عالم بڑی اچھی بات کر رہے تھے، جواد نقوی صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں اس طرح ٹرمنالوجی نبی الاسلام کے اصحاب کے لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کے اصحاب ہیں. ہاں، نبی الاسلام کو ان کا صاحب ضرور کہا گیا ہے، وما صاحبکم بمجنون، تمہارے نبی غیب بتانے میں تمہارے صاحب یہ بخیل نہیں ہے. قرآن میں جو انبیاء کے ساتھیوں کے لیے آیا نا، معہو ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہو، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں. لیکن اب شیعہ اگر اس پہ ضد لگا لیں کہ ہم نے صحابی کا لفظ نہیں استعمال کرنا، معہو کا لفظ استعمال کرنا ہے، تو خام خواہ کی ایک ضد ہوگی نا یار. اب صحابی کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ ایک رناؤنڈ، یعنی ایک چل پڑا ہے، ٹھیک ہے آپ استعمال کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ تو قانوناً تو نبی الاسلام نے اب عبداللہ ابن ابی کے لیے بھی کہہ دیا کہ لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، لیکن وہ قانوناً بات کی تھی. عقیدے میں تو ظاہر ہے وہ صحابی نہیں تھا، منافق تھا پکا. تو اس لیے یہ الفاظ کے اوپر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. رہ گئے بریلوی، دیوبندی، یہ سب عشق رسول لفظ استعمال کرتے ہیں، مجھے اس پہ کوئی اختلاف نہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال محمد سلیم صاحب کی طرف سے ہے. السلام علیکم علی بھائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے والد کو تھپڑ مارنے والی جو حدیث بیان کی جاتی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس پر وضاحت کر دیں. کہانی ہے جی. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ٹرو مسلم کی طرف سے ہے. سر پلیز جواب دیں کہ کیا کنایا الفاظ سے رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے اور پھر کیا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ اب یہ جنرل ہے نا، وہ الفاظ کیا استعمال کیے انہوں نے. رخصتی سے پہلے اگر کسی نے طلاق دی ہے نا، تو ایون 3 طلاقیں بھی دی جائیں گی نا تو وہ ایک ہی شمار کی جائے گی. وہ جو اہل حدیث جو حدیث کو لیتے ہیں نا، وہ غیر مدخولہ کے لیے، تو وہ دوبارہ اس عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جی. اگر اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ ایک طلاق سے ہی وہ عورت فارغ ہو جائے گی اور دوبارہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ رخصتی سے پہلے.